الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومأوانا وملجانا وأولانا وأفضلنا وأكرمنا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی
مگر باوجود اس کے کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا، کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں مگر دعا ہے دل کی، دین احمد رہے، عزت قرآن رہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر کلمے کی دولت سے مال و مال فرما کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ رب کا بڑا انعام ہے، رب کا بڑا احسان ہے۔ نبی علیہ السلام کا امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے امتی کے لیے کہ وقت کے جلیل القدر نبی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے گئے، اللہ سے دعا کرتے گئے کہ اللہ تو ہمارے سر پہ اگر نبوت کا تاج نہ رکھتا، ہم تیری رضا پہ راضی تھے، تو ہمیں کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ یہ وہ نبی ہیں جو دعا کر رہے ہیں، جو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو ہوتی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ سے دعا فرماتے کہ اللہ اگر تو میرے سر پہ نبوت کا تاج نہ رکھتا، میں تیری رضا پہ راضی تھا کہ تو مجھے کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے، تو ہم سب مل کر خالق ارض و سما کا شکر ادا کریں کہ جس واحد ذات نے مجھے اور آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر کلمہ کی دولت سے مال و مال فرما کر پیارے کریم محمد عربی کا امتی بنا دیا ہے۔ تو دوستو، انسان کی ایمان کی بنیاد در حقیقت 3 چیزوں پر ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا انسان کی ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر انسان نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، یہ انسان کی ایمان کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی بنیاد انسان کی ایمان کی کلمہ طیبہ ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کی ایمان کی بنیاد ہے، وہ کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، یہ انسان کی ایمان کی بنیاد ہے۔ اور تیسری چیز
جو انسان کی ایمان کی بنیاد ہے وہ اس بات پر ہے کہ انسان نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے جا کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کی ایمان کی بنیاد ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا وہ کامل مومن نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ جو کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ جو مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں میرے اور آپ کی ایمان کی اساس ہیں، ایمان کی بنیاد ہیں۔ اگر میرے اور آپ میں توحید کا کرنٹ موجود ہے، میرے اور آپ کے اعمال کارآمد ہیں، میرا نماز پڑھنا کارآمد، میری زکوٰۃ دینا کارآمد، میرا حج کرنا کارآمد۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، اگر میں اور آپ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، میرا نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان اللہ کی وحدانیت پہ نہیں ہے، میں اور آپ 100 سجدے کریں بیکار ہے، میں اور آپ احد پہاڑ کے برابر مال دیں بیکار ہے، میں اور آپ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں کروڑہا مرتبہ جا کے بیت اللہ کی زیارت کریں تب بیکار ہے۔ تو اس لیے ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے اس بات پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور آج میری اس گفتگو کا نچوڑ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی تب آتا ہے جب انسان کا ایمان مکمل نہ ہو، اپنا نبی تب آتا ہے جب انسان کا دین کامل اور مکمل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر کے اپنے محبوب کے وجود اطہر پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مکمل فرما دیا ہے۔ قرآن پاک میں مشہور و معروف آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے بڑے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، محبوب میں نے آپ کو بھیجا تھا دین کی تکمیل کے لیے، میں نے آپ کو بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، میں نے آپ کو بھیجا تھا لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے۔ یہ سب کچھ میں نے آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ جس نے آپ کی بات مان لی وہ کامیاب، جس نے آپ کی بات نہ مانی وہ ناکام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، دین آپ پر کامل ہے، آپ پر مکمل ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کی تقریباً 100 آیات ایسی ہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، تقریباً 210 احادیث جو واضح موجود ہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ کسی چیز کی عظمت کے لیے، کسی چیز کی کاملیت کے لیے ایک آیت کا ہونا کافی ہے، 2 آیتوں کا ہونا کافی ہے۔ میرے اور آپ کی نبی کی ختم نبوت پہ 100 آیتیں بتا رہی، دلالت کر رہی ہیں۔ میرے اور آپ کی ختم نبوت، میرے اور آپ کی نبی کی ختم نبوت پہ 200 احادیث دلالت کر رہی ہیں۔
210 حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں، 100 آیت بتا رہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ بتائیں اگر 100 آیت کے بعد 210 احادیث آنے کے بعد کوئی انسان کھڑا ہو جائے اور وہ آپ کی ختم نبوت کا انکار کرے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کیا میں اور آپ اس کو نبی مان لیں گے؟ نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا کہ میری اور ختم نبوت کی مثال یوں ہے، فرمایا کہ میں نبی اور پھر میرے بعد قیامت ہے، کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں کا یوں اشارہ فرمایا، فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور قیامت قریب قریب ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا پھر قیامت ہی آئے گی۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ، یہ 2 انگلیاں ہیں، ان 2 انگلیوں کے درمیان میں کوئی پھوڑا پیدا ہو جائے، کوئی گوشت پیدا ہو جائے، کیا آپ اس پھوڑے کو کاٹیں گے کہ نہیں کاٹیں گے؟ کیونکہ اس نے آ کر اس پھوڑے نے ان 2 انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ ڈالا ہے، اس پھوڑے نے آ کر ان 2 انگلیوں کے درمیان میں نقص ڈالا ہے۔ جس طرح اس 2 انگلیوں کے درمیان میں پھوڑے کو ختم کرنا، کاٹنا ضروری ہے، اسی طرح اگر میرے اور آپ کے نبی کی ختم نبوت کے کامل ہونے کے بعد کوئی شخص کھڑا ہو کے ختم نبوت کا دعویٰ کرے، جس طرح اس ناسور کو کاٹنا ضروری ہے اسی طرح اس فتنے کو کاٹنا ضروری ہے۔ وہ فتنہ مسیلمہ کذاب کی شکل میں ہے تب ہم اس کو کاٹیں گے، وہ فتنہ اسود انسی کی شکل میں ہے تب ہم اس کو کاٹیں گے، وہ فتنہ غلام محمد قادیانی کی شکل میں ہے تب ہم کاٹیں گے، وہ فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے جب کھڑا ہوگا ہم ہر اس فتنے کا مقابلہ کریں گے، ہر اس فتنے کو کاٹیں گے جو میرے اور آپ کی نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی یہ بات علم میں ہے، آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت آئی گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ جو آیا وہ کیا تھا؟ منکرین ختم نبوت کا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے، میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، تقریباً 10 صحابہ کی جانیں قربان کروائی ہیں کالی کملی والے محبوب کی ختم نبوت پہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت آئی، لوگ کھڑے ہو گئے، کوئی کہنے لگا میں نبی ہوں، کوئی کہنے لگا کوئی کدھر سے نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، کوئی کہیں سے نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بذات خود کھڑے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے خود کھڑے ہو کر صحابہ کی جماعت کو، اپنے رفقا کو ملا کر اس فتنے کا مقابلہ کیا، اس فتنے کو ختم کیا، اور اس فتنے کو ختم کرتے کرتے سیدنا صدیق اکبر نے 10 صحابہ کو شہید کروایا۔ 10 صحابہ شہید ہوئے، پر ختم نبوت، منکرین ختم نبوت کے فتنے کو سیدنا صدیق اکبر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر کے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے امت مسلمہ کو یہ سبق دے دیا ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی کالی کملی والے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف جہاد کرنا ایمان ہے، اس کے خلاف اٹھنا ایمان ہے، اور پھر اس کا قلعہ کما کرنا ہر مسلمان کا عینی فریضہ ہے۔ میں لمبی چوڑی تفسیر میں نہیں جاتا، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پھر جب انسان نبی کی ختم نبوت کو مانتا ہے پھر انسان نبی کی اطاعت کرتا ہے، جب انسان ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے پھر انسان کالی کملی والے محبوب کی ہر ادا کو مانتا ہے، اور پھر کالی کملی والے محبوب کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک یہودی جو تھا اور ایک دوسرا منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اوپر سے مومن دل میں کافر، تو ان کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا، یہودی کا اور منافق کا کسی معاملے میں۔ جب جھگڑا ہوا تو یہودی کو یہ پتا تھا کہ نبی اگرچہ وہ نبی کی دین کو نہیں مانتا تھا لیکن نبی کی صداقت کو مانتا تھا، نبی کی امانت کو مانتا تھا، نبی کی سچائی کو مانتا تھا۔ یہودی حق پر تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا منافق تھا، وہ نہ حق پہ تھا، وہ چیز اس کی نہیں تھی، وہ یہودی کی تھی۔ اب یہودی کہتا تھا یہ چیز میری ہے، منافق کہتا تھا یہ چیز میری ہے۔ جب ان کا آپس کے اندر ٹکراؤ ہوا، جھگڑا ہوا، تو یہودی نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں محمد عربی کے پاس، محمد عربی کو تو ہی مانتا ہے نا، مومن تو ہے، چلتے ہیں محمد عربی کے پاس جا کے اس جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ پہلے تو یہودی وہ منافق تیار نہیں ہو رہا تھا، آخر کار آپ نے کہا، میں نے کہا، دوسروں نے کہا کیا بات ہے، آپ تو محمد عربی کو پر ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہودی جب کہہ رہا ہے محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، جا کے فیصلہ کرواؤ۔ دونوں چلے گئے میرے اور آپ کے نبی کے پاس، جا کے ساری بات بیان کی کہ یہودی نے کہا کہ فلاں چیز ہے، میرا اور آپ کا اس کے اندر، میرا اس کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا، میں کہتا ہوں یہ چیز میری ہے، یہ کہتے ہیں یہ چیز میری ہے، بلکہ در حقیقت یہ چیز میری ہی ہے، یہ مجھے دیتا نہیں ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارا اس کے معاملے میں فیصلہ فرما دیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی گفتگو سنی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا کہ یہودی حق پر ہے، یہ چیز یہودی کی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز یہودی کے حوالے کر دی۔ اتنے میں مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان جو کہتا تھا منافق تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے دل پہ گویا کہ کچھ ایسے اثرات محسوس ہوئے، آنسو ہوئے کہ محسوس یہ ہو رہا تھا، اس یہودی کو کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، اس کی یہ بات علم میں تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے متعلق، کافروں کے متعلق بہت بڑے سخت ہیں، اس لیے چلتے ہیں جا کے عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، میں تو اس بات پر راضی ہوں، اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، ہم تسلی کروانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب یہودی اس بات کو تو جانتا اور سمجھتا تھا کہ چیز میری ہے، میں حق پر ہوں، تو چنانچہ دونوں اٹھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں پہنچ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر تشریف لائے تو دونوں نے واقعہ سنایا، تو یہودی کہنے لگا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اللہ امیر المومنین، میں آپ کو امیر المومنین مانتا ہوں، لیکن ہم گئے تھے، ہمارا فلاں چیز کے معاملے میں جھگڑا تھا، ہم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے، آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، اس نے آپ کا نام لے لیا ہے، یہ کہتے عمر فاروق سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں تاکہ اس کو یقین ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہودی کی یہ بات سنی، وہ تو عمر تھا نا، اس کے اندر تو ایمان کی غیرت تھی نا، اس کے اندر تو محبت کریم محمد کریم کی محبت تھی نا، جنہوں نے جانیں دی تھی، جنہوں نے وقت دیا تھا، جنہوں نے مال دیا تھا، ان کی دلوں میں تو محمد کریم کی عزت اور عظمت اور اطاعت کا تو کیا کہنا ہی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں بیٹھ جاؤ، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ عمر فاروق گھر میں تشریف لے گئے، گھر میں جا کر تلوار نیام سے نکالی اور تلوار نکال کر جب آئے اس منافق کا سر قلم کر کے رکھ دیا اور زبان سے یہ اعلان فرمایا جو میں محمد کریم کا فیصلہ نہیں مانتا، میں عمر فاروق کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے۔ اب وہ منافق اس دنیا سے چلا گیا،
اب اس منافق کے رفقا کھڑے ہو گئے، رشتہ دار کھڑے ہو گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ عمر فاروق نے ہمارا ایک آدمی ناجائز مار دیا ہے، عمر فاروق سے ہم قصاص لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے یہ لگے، اس کے ورثاء یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے فیصلے کو مانتا نہیں تھا، وہ آپ کے فیصلے کو مانتا تھا، وہ تو تسلی کے لیے امیر المومنین کے پاس گئے تھے، امیر المومنین نے ہمارے آدمی کو مار دیا ہے، لہذا شرعی طور پر قصاص کے ہم حقدار ہیں، ہمیں عمر فاروق سے قصاص لے کر دیں، بدلہ لے کر دیں۔ ابھی اس منافق کے ورثاء کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپس میں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ ابھی گفتگو جاری تھی، آسمان سے جبرائیل آئے، یہ آیت لے کر آئے اور آ کر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا ہے محمد کریم جو آپ کو فیصل نہیں مانتا، آپ کے فیصلے میں نقص نکالتا ہے، آپ کے فیصلے پہ ایمان نہیں رکھتا، آپ کے فیصلے پہ یقین نہیں رکھتا، فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس نے محمد کریم کا فیصلہ نہیں مانا، عمر فاروق نے جو اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، لہذا عمر سے یہ قصاص لینے کے حقدار نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، جو فیصلہ محمد کریم فرما دیں اس کے بعد کسی مسلمان کو، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، بشرطے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، بشرطے کہ وہ کالی کملی والے محبوب کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہو۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں فیصلہ فرما دیں اس کا ماننا ضروری ہوا کرتا ہے، محمد کریم کی اطاعت ضروری ہوا کرتی ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، محمد کریم کے فیصلے کے بعد اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو محمد کریم کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر فاروق کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے۔ دوستو جب محمد کریم کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے، پھر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جب مانتا ہے پھر انسان اطاعت بھی کرتا ہے، پھر انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے پھر وہ انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے عجیب ہی کہا ہے، فرمایا یا الف اکھیاں تے کیا اکھیاں ہیں جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، الف اکھیاں تے کیا اکھیاں ہیں جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، جڑیاں جڑ جاون ایک واری لکھ وار مڑو مڑ دیاں نہیں، جڑیاں جڑ جاون ایک واری لکھ وار مڑو مڑ دیاں نہیں، جنہ اکھیاں نو ہووے زیارت محمد عربی دی، جنہ اکھیاں نو ہووے زیارت محمد عربی دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار تو کدی تھڑ دیاں نہیں، جنہ اکھیاں نو ہووے دیدار محمد عربی دا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار تو کدی تھڑ دیاں نہیں۔
محمد عربی کی دل کے اندر، جن لوگوں کے دلوں کے اندر محمد عربی کی محبت آ جاتی ہے، پھر مال جاتا ہے تو چلا جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت محمد کریم کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی انسان نے نبی بن کر نہیں آنا۔ اس لیے قیامت تک کا یہ عقیدہ بنا لو، قیامت تک کا یہ ذہن بنا لو۔ پہلے تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، یہی فیصل آباد میں ایک خاتون بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میں کہتا ہوں مسلمان زندہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بندہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو، کھڑے ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے، پھر میرا اور آپ کا ایمان کے اندر حرارت پیدا نہ ہو، پھر میں اور آپ کامل مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اس لیے تو اس نے یہی شاعر نے کہا ہے یا الہی جب تک کہ جسم میں میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں مگر دعا ہے دل کی، دین احمد رہے، عزت قرآن رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھیں۔